الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد. الخامس مفہوم العدد لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحکم فیما عداہ. مفاہیم کی بحث میں 5 نمبر بحث کا عنوان ہے مفہوم العدد. بالکل آسان ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اگر مولا کے کلام میں چاہے روایت ہو یا کوئی بھی کلام ہو، اس کلام میں عدد واقع ہوا ہے، اس عدد پر مولا کی طرف سے ایک حکم صادر ہوا ہے، تو آیا یہ دلالت کرتا ہے، یعنی مفہوم ہے اس بات پر کہ اس عدد سے ہٹ کر اور عدد پر یہ حکم نہیں ہے. مثال کے طور پہ مولا نے فرمایا سم فی کل شہر سم ثلاثۃ ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں. یہاں پر حکم ہے روزے رکھنا، اور یہ حکم اس کا موضوع کیا قرار پایا ہے؟ ثلاثۃ ایام، اور ثلاثہ کیا ہے؟ عدد ہے. تو اس عدد پر حکم آیا ہے. یہ ہو گیا منطوق کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا مستحب ہے. مفہوم کیا بنے گا اگر ہو تو؟ مفہوم یہ بنے گا کہ چونکہ استحباب حکم ہے اور وہ خاص ہوا ہے کس کے ساتھ؟ 3 کے عدد کے ساتھ. 27 دن نہیں بلکہ صرف 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. استحباب 3 دن ہے. تو مفہوم اس طرح ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ باقی جو 27 دن ہیں اس میں یہ استحباب نہیں ہے، باقی دنوں میں روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے. یہ مفہوم بنے گا. تو آیا اب یہ سوال ہے، آیا عدد کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں عدد کے لیے مفہوم نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. نام میں انشاءاللہ پھر آتے ہیں. الخامس مفہوم العدد لا شک، مصنف کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، کسی موضوع کو محدد کرنا، محدود کرنا ایک عدد خاص کے ساتھ لا يدل علی انتفاء الحکم، دلالت نہیں کرتا. یدل کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لا يدل جی تحدید. احسنتم. یہ جو تحدید ہے دلالت نہیں کرتا علی انتفاء الحکم کہ یہ حکم منتفی ہے فیما عدا ہو، یہ جو موضوع جو محدد ہوا ہے عدد خاص کے ساتھ، اس سے ما سوا، اس سے علاوہ میں یہ حکم ثابت نہیں ہے، اس پر دال نہیں ہے. فَإِذَا قِيلَ، مثلا اگر کہا جائے سم ثلاثۃ ایام من کل شہر فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ دلالت نہیں کرتی اس بات پر کہ علی عدم استحباب صوم غیر ثلاثۃ الایام، 3 دن سے ہٹ کے باقی جو 27 دن ہیں اس میں روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے. بس اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس بنا پر تو پھر اس کا روزہ مستحب نہیں ہے، ویسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی بھوک پہ رہے گا، واجب تو ہے ہی نہیں. اب استحباب ثابت نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ یہ خالی خالی ہو جائے گا. اور اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ لا يدل، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ مستحب ہو سکتا ہے. تو مصنف نے کیا کہہ دیا کہ دلالت نہیں کرتا ہے. فلا يعارض الدلیل فلا يعارض الدلیل علی استحباب صوم ایام اخر، بس دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اس دلیل کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے. فلا يعارض الدلیل، یہ جو دلیل ہے کہ 3 دن روزہ رکھے، یہ دلیل تعارض نہیں کرتی، ٹکراؤ نہیں کرتی، تنافی نہیں ہے. کس بات سے؟ کہ باقی جو دن ہیں اس میں روزہ رکھنا مستحب ہو، اس سے منافات نہیں رکھتی. واضح ہے گا؟ نام اصل مطلب یہاں تک تمام ہو گیا کہ عدد کے لیے مفہوم نہیں، بات تمام ہوگی. واضح. مصنف کہتے ہیں ہاں بعض الاحیان کلام مولا میں، کلام متکلم میں وہ جو وجوب ہے، جو حکم ہے، اس کو زیادتی زائد ہونے کے اعتبار سے
یا عقل ہونے کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت دے کے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو وجوب ہے اس کی حد اعلیٰ جو ہے وہ یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، مربوط ہے عدد سے، اور عدد میں بھی کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ حد زائد کو۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، تو اب یہ جو 30 عدد ہے اس پر حکم وجوب ہے، لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ 30 سے مازاد نہیں ہے، تو گویا کہ یہاں پر یہ حکم وجوب خاص ہے ایک عدد خاص کے ساتھ، تو لہذا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما سوا پر یہ حکم منتفی ہے۔ اسی طرح آپ عقل کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں کوئی آ کے کہہ سکتا ہے تو یا ایھا المصنف، یہ بھی مفہوم ہو گیا نا، کہتے ہیں یہاں پر من باب المفہوم نہیں ہے بلکہ من باب خصوصیت المورد ہے۔ یہاں پہ ہماری بحث کس عنوان سے ہے کہ عدد بیما ہو عدد، لیکن یہاں پہ مورد کی خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ رمضان کے روزے رکھنے اور رمضان زیادہ سے زیادہ 30 کا ہوتا ہے۔ نام لو کان الحکم للوجوب، مثلا اگر حکم وجوبی ہو، مثلا وکان تحدید بالعدد، اور جو حد بندی کی گئی عدد کے ساتھ من جہت زیادت، کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اتنا عدد ہے، لبیان الحد الاعلی، تو فلا شبہۃ فی دلالتہ، تو اس صورت میں کسی کو شک نہیں ہے کہ فی دلالتہ، یہ جو تحدید بالعدد ہے، دلالتہ کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ یہ جو تحدید بالعدد ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ علی عدم وجوب زیادت، زائد جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کدلیل صوم 30 یومن من شہر رمضان، مثال کے طور پر وہ دلیل جو کہتی ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں 30 دن ماہ مبارک رمضان کے۔ واضح ہے؟ اگرچہ رمضان میں ہم پر 30 روزے واجب نہیں ہیں، کتنے واجب ہیں؟ رمضان کے واجب ہے، رمضان اگر 30 کا تو 30 اور 29 کا تو 29۔ ولیکن هذه دلالت من جہت خصوصیت المورد، مصنف کہتے ہیں دیکھیں فلا شبہ دلالت ہے، یعنی انتفاع عند الانتفاع ہے، لیکن یہ جو دلالت ہے اس وجہ سے ہے کہ من جہت خصوصیت المورد، مورد کا تقاضا یہ تھا، رمضان کا تقاضا یہ تھا، لا من جہت اصل تحدید بالعدد، خود جو موضوع ہمارا کسی حکم کو عدد کے ساتھ محدود کرنا اس کی خصوصیت سے نہیں ہے۔ حتی یکون لنفس العدد مفہوم، تاکہ آپ کہیں کہ عدد کے لیے مفہوم ہے، یعنی اگر یہ جو حکم آ رہا ہے ولو ایک مورد میں خود اصل عدد سے ہو تو پھر جو ہے وہ عدد کے لیے مفہوم ہے، لیکن یہاں پر یہ جو انتفاع عند الانتفاع آ رہا ہے رمضان والے مورد میں کس وجہ سے ہے؟ خصوصیت المورد ہے، گویا کہ قرینہ موجود ہے۔ فالحق ان تحدید بالعدد لا مفہوم له، حق یہ ہے کہ کیا حق ہے کہ عدد مفہوم عدد والے مورد میں مفہوم نہیں ہے۔ واضح ہے؟ السادس مفہوم اللقب، یہ بھی آسان ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ آیا لقب کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں؟ تو لقب سے مراد جو ہے نا وہ آغا ثقلین غازی لقب ہے، یا جو ہے نا زین الحسن نجفی قمی، یہ لقب ہے، لقب سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا وہ لقب سے مراد کوئی اور ہے۔ مصنف کہتے ہیں دیکھیں اگر ہم ادب میں آ جائیں، عربی میں ایک ہمارے پاس اسم ہے، ایک کنیہ ہے اور ایک لقب ہے۔ ہم جب اسم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم جب فعل کے مد مقابل ہو، اسم جب فعل کے مد مقابل ہو اس کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ جس کا معنی سادہ سا ہو یا عامل والا، جس کا معنی مستقل ہو اور کسی زمانے کا محتاج اسم ہے، فعل کے مد مقابل، ٹھیک، یہ تعریف ہم کرتے ہیں فعل کے مد مقابل۔ اب اسم اگر اپنے خود جو اس کے مصادیق ہیں وہاں پر اگر ہم اسم بما ہو اسم لیتے ہیں تو اسم کنیہ اور لقب میں کیا فرق ہوگا نحوی اعتبار سے؟ اسم کنیہ اور لقب، کیونکہ کنیہ بھی ایک قسم کا اسم ہے اور لقب بھی ایک قسم کا اسم ہے اس حرف کے مد مقابل اور فعل کے مد مقابل۔
کہتے ہیں کہ اسم اسے کہتے ہیں کہ جو جس میں معنی مستقل بھی ہو اور زمانے کا محتاج بھی نہ ہو، یہ تو متفق علیہ ہے۔ وہ کلمہ کہ جس کی ابتدا نہ سے ہوئی ہو نہ جو ہے وہ اب سے ہوئی ہو، ابو اور اس میں استعمال نہ ہو۔ لیکن اب کلمہ ہم استعمال کریں ابو، اور پھر ابو ہریرہ کا پہلے ہم ترجمہ کیا کرتے تھے؟ ابو ہریرہ یعنی بلی کا ہاں، یہی ہمارے خطیب یہی ترجمہ کرتے ہیں، ابو ہریرہ یعنی بلی کا بال۔ جب ادھر نجف میں پہنچے تو ابو بھی معنی صاحب کی معنی میں ہے، ابو موبائل والا، ابو محل والا، تو ابو کا ایک معنی باب ہے اور ایک معنی کیا ہے؟ صاحب۔ ٹھیک ہے، تو معنی نفی میں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اسم کسے کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اب اور سے نہ ہوئی ہو، یہ اسم ہے۔ اور کنیہ کسے کہیں گے؟ احسنتم، جس کی ابتدا یا اب سے ہو، ابو سے ہو، یا مثلا ام سے ہو۔ لقب کس کو کہیں گے؟ اچھا، وہ جو اسم ہے اس کی ایک تعریف ہے، جس کی ابتدا نہ اب سے ہوئی ہو نہ ام سے ہوئی ہو اور نہ اس کے اندر معنی مدح اور معنی ذم۔ وہ ایک ایٹم رہ گیا تھا، وہ ایک جزء رہ گیا تھا کہ اس کی ابتدا اور اس کے اندر معنی مدح اور ذم بھی نہ، وہ اسم ہے۔ کنیہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اس سے ہوئی اور معنی مدح ذم بھی اس میں نہ ہو۔ خیر، اصل کنیہ میں اہم چیز اب اور ام ہونا ہے۔ لقب کس کو کہتے ہیں؟ احسنتم، لقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر یا مدح کی معنی ہو یا جو ہے وہ مذمت کی معنی ہو۔ یہ ہے کس کے اعتبار سے؟ نحو کے اعتبار سے، ادبی اعتبار سے۔ جب ہم علم اصول میں آتے ہیں اور مفہوم لقب کی بات کرتے ہیں تو آیا یہاں جو لقب مراد ہے وہی مراد ہے جو نحو ادب میں ہے، عربی میں ہے، یا نہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ ما نحن فی میں یعنی علم اصول میں لقب کا جو دائرہ ہے، لقب کی جو تعریف ہے وہ اس سے ذرا اوسع تر ہے، جس میں اسم کو بھی شامل ہے، کنیہ کو بھی شامل ہے اور خود لقب جو ہے اس کو بھی شامل ہے۔ واضح؟ کیا جامع تعریف ہے؟ یعنی ہر وہ اسم کہ جس پر حکم لاگو کیا جا سکے، جو موضوع قرار پا سکے، اس کو لقب کہیں گے، نہ کہ لقب سے مراد ہو آخری تیسرے والا تھا۔ واضح ہے؟ تو لہذا جب ہم مفہوم لقب کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لقب معروف ہوتا ہے، نجفی، قمی، ٹھیک ہے، غازی، یہ سارے لقب جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ اب آتے ہیں کہ آیا لقب کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہوگا کہ لقب سے ہماری مراد کیا ہے۔ دوسرا نقطہ، آیا لقب کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہم وصف میں کہہ چکے، کس کے لیے؟ وصف کے بارے میں کہہ چکے کہ اس کے لیے مفہوم نہیں ہے، تو لقب میں بھی مفہوم نہیں ہے۔ چونکہ یہ بار بار بات تکرار ہو رہی ہے کہ مفہوم دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشعر بالعلیت ہو، یعنی یہ جو حکم آ رہا ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ وصف میں چونکہ ایسا لگ رہا تھا، وصف کے اندر تھوڑی سی یہ خصوصیت تھی اور اشارہ تھا، رمز تھا کہ ہو سکتا ہے موصوف کا حکم اس کی علت وصف ہو، وہاں پر ایک گویا کے مجال اور گنجائش تھی۔ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے، جو مشعر پر علیت تھا، حصر کی طرف جا رہا تھا، اس مورد میں جب ہم نے کہا کہ مفہوم کے لیے، وصف کے لیے مفہوم نہیں ہے، تو لقب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مشعر بالعلیت ہو، بلکہ حکم ڈائریکٹ کس پر آتا ہے؟ خود لقب پر، خود وہ موضوع قرار پا رہا ہے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں تاکہ مشعر بالعلیت ہو۔ تو لہذا یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ یہ مسئلہ فقیر کو پیسے دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسکین کو نہ دے دیں، اس اعتبار سے ساکت ہے، دینے اور نہ دینے، حکم اور عدم حکم کے اعتبار سے ساکت ہے، تو لہذا لقب کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ واضح؟ اس کو دیکھ لیں گے۔ السادس مفہوم اللقب، المقصود باللقب، مصنف کہتے ہیں سب سے پہلے آپ لقب کی جو ہے نا وہ تعریف کریں۔ کل اسم سواء کان مشتقن او جامدن، چاہے وہ مشتق ہو چاہے وہ جامد ہو، ہر وہ اسم وقع موضوعا للحکم،
جو حکم کے لیے موضوع قرار پا سکے، جس پر موضوع آ سکے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے. یعنی مولا ایک حکم صادر کرنا چاہ رہا ہے، یہ حکم ظاہر اس کے لیے کوئی موضوع آ سکے، جو اسم بھی اس کے لیے موضوع آ کے ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے. بے شک اس کے اندر مد اور ضم والی بات نہ ہو، کیونکہ لقب کی ہم نے مانا کیا لقب کا؟ ادبی اعتبار سے. تو لہذا وہ خصوصیت یہاں پر ضروری نہیں ہے. ضروری کیا چیز ہے؟ کہ موضوع بن سکے. احسن. موضوع للحکم کالفقیر فی قولہم، مثال کے طور پر جیسے فقیر ہے، فی اطعم الفقیر کالسارق والسارقۃ فی قولی تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو اطعم الفقیر، فقیر کو آپ جو ہے نا روٹی کھلائیں. ٹھیک، تو آیا یہ دلال کرتا ہے کہ فقیر کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، دوست کے پاس آتا ہے اس کو روٹی نہیں کھلائیں، فقیر کو روٹی نہیں کھلائیں، مسافر جو ہے وہ ابن سبیل ہے اس کو روٹی نہیں کھلائیں، یا نہیں؟ وَمَعْنَى مَفْهُومِ اللَّقَبِ نَفْيُ الْحُكْمِ أَمَّا لَا يَتَنَاوَلُهُ عُمُومُ الْاسْمِ. یعنی گویا کہ سوال پیدا ہوا کہ لقب کے لیے مفہوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہے یا نہیں وہ بعد میں فیصلہ کریں گے، لیکن پہلے بتائیں کہ مفہوم لقب کا کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ یہ ہے وَمَعْنَى مَفْهُومُ اللَّقَبِ، لقب کے لیے مفہوم ہے کا مقصود اور مطلب یہ ہے نفی الحکم، حکم کو نفی کرنا ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے. اما لا یتناولہ عموم الاسم، وہ جو اسم آیا تھا جو موضوع قرار پایا تھا، جیسے فقیر ہے، جیسے سارق ہے، اس کے ما ادا یہ حکم نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اطعم الفقیر، یہ جو اطعام والا حکم ہے کہ بھئی آپ نے کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا حکم ہو گیا. کس کے لیے ہم نے ثابت کیا؟ فقیر کے لیے. اگر مفہوم ہو کا مطلب ہے کہ فقیر کے علاوہ یہ فقیر کا جو مفہوم ہے جس کو شامل نہیں ہے، جیسے مسافر ہو گیا، جیسے دوست ہو گیا، جیسے جناب عزیز ہو گیا، تو اس کو اطعام نہیں کرنا. اگر مفہوم ہو تو اس طرح بنے گا. مصنف فرماتے ہیں کہ بعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفہوم، وصف علی المفہوم کی دلالت میں جب ہم اشکال کر چکے، فعدم دلالت اللقب اولا، تو لقب کا دلالت کرنا علی المفہوم یہ بطریق اولا ہے، دلالت نہ کرنا. عدم دلالت لقب علی المفہوم یہ بطریق اولا ہے. کیوں بھائی؟ اس کی علت کیا ہے؟ اولویت کی. ما وجہ الاولویت؟ کوئی سوال کرے کہ وصف بھی دال نہیں ہے مفہوم پر، لقب بھی دال نہیں ہے مفہوم پر، لیکن آپ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عدم دلالت اولا ہے اس سے. وجہ اولویت کیا ہے؟ اس کو اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں. فَإِنَّ نَفْسَ مَوْضُوعِ الْحُكْمِ بِعِنْوَانِهِ، کہتے ہیں کہ خود موضوع حکم بے عنوان موضوع حکم، موضوع حکم بے ما ہو موضوع حکم، یعنی حکم کا جو چیز موضوع واقع ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر اطعم الفقیر، تو یہ فقیر کیا ہے؟ موضوع حکم ہے. تو یہ فقیر بے ما ہو فقیر، یعنی یہاں پہ فقیر بے عنوان فقیر، بے ما ہو یعنی بے عنوان فقیر. لا یشعرو، یہ اس بات کی طرف اشعار نہیں ہے، رمز نہیں ہے، بتعلیق الحکم علیہ، کہ حکم جو ہے وہ اس پر معلق ہے، حکم اس پر لٹکا ہوا ہے، یہ حکم دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. فضلاً ان یکون لہ ظہور فی الانحصار، اصلا معلق کی بات ہی نہیں ہے کہ بس اطعام جو ہے یہ معلق ہے فقیر کے عنوان کے ساتھ، چاہے کہ ہم انحصار کی بات کریں. دیکھیں تعلیق الگ ہے اور انحصار الگ ہے. تعلیق کا مطلب ہے کہ یہ حکم اس کے ساتھ تب آئے گا جب یہ چیز ہو. ٹھیک ہے، یہ حکم اصل اطعام کا تب آئے گا کہ جب یہ فقیر ہو. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ معلق ہونا. اگر فقیر ہے تو اطعام کریں. کہتے ہیں کہ خود تعلیق پر، یعنی یہ جو عموم اسم ہے خود تعلیق کو بیان نہیں کر رہا، چاہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر انحصار ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ اس اطعام کرے اگر فقیر ہو، بس فقیر ہو کی بات تو فضلن ہے، یہاں تو بات ہوگی نہیں. واضح ہے عبد الحمید؟ دوبارہ دیکھیں، یہ علت ہے اولویت کی. کہتے ہیں کہ چونکہ وصف میں یہ ایک اشعار تھا، چونکہ مثلا اکرم
انسانن عالمن، تو یہاں پر تھا کہ آپ اس انسان کا اکرام کریں اگر وہ انسان عالم ہے، تو اگر وہ انسان عالم ہے گویا کہ تعلیق ہے، گویا کہ اشعار ہے اس کے اندر، وہاں پر وصف میں ایسی بات تھی، معنی نفی میں تو اصلا تعلیق ہی نہیں ہے، جب تعلیق ہی نہیں ہے تو بطریق اولا عدم ازال بر مفہوم ہوگا۔ فإن نفس موضوع الحکم بے عنوان ہی، کہتے ہیں کہ خود موضوع حکم بے عنوان موضوع حکم، فقیر بما ہوا فقیر معنی نفی میں، لا یشعر، یہ اس بات کی طرف رمز اور اشعار نہیں ہے، بے تعلیق الحکم کہ حکم معلق ہے علیہ علی الموضوع الحکم، اصلا نہیں ہے، فضلا چیز ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ ان یکون لہ ظہور فی الانحصار، کہ اس موضوع حکم کو انحصار حاصل ہے، اس کے علاوہ یہ حکم اور کسی مورد میں اور کسی موضوع میں نہیں ہے۔ نعم میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ہاں ایک چیز ہے کہ وہ جو مثلا مولا نے خاص مورد میں کہا تھا کہ بھئی فقیر کو کھانا کھلائیں، ہو سکتا ہے مثلا 13 رجب کی رات اور مولا نے کہا کہ بھئی 13 رجب کی رات ہے کسی دوست کو کھانا کھلاؤ، کسی فقیر کو کھانا کھلاؤ، اس طرح، تو یہ جو حکم شخصی ہے، اس جملے کے اندر جو حکم شخصی ہے، ہم جب مفہوم میں بات کر رہے ہیں تو حکم نوعی کی بات کرتے ہیں، حکم عمومی کی بات کرتے ہیں، دوسرا حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم شخصی ہوتا ہے۔ ہاں حکم شخصی جو ہے وہ منتفی ہے، بس اس جملے کا، اس فقیر کا، اس عموم اسم کا اتنا کام ہے، بیان کریں گے کہ جو شخصی حکم تھا وہ منتفی، اگر فقیر نہیں ہے تو یہ جو اطعام فقیر تھا وہ منتفی ہے۔ نعم غایت ما یفہم من اللقب، لقب سے زیادہ جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے عدم تناول شخص الحکم، شخص حکم یعنی حکم شخصی، شخص الحکم سے مراد حکم شخصی، نہ کہ کلی اور نوعی، اس کے مد مقابلے یہ حکم شخص شامل نہیں ہے لغیر ما یشملہ عموم الاسم، یہ عموم اسم یعنی لقب، وہ جو لقب فقیر ہے یا سارق ہے، جس فرد کو شامل نہیں ہے اس کو یہ حکم شخصی بھی اس پر نہیں آئے گا۔ عدم نعم غایت ما یفہم من اللقب عدم تناول شخص الحکم، شامل نہیں ہے، تناول مطلب ہے کہ شامل نہیں ہے، وہ تناول سے مراد وہ نہیں کہ بھائی روٹی تناول فرمائیں، تناول کا مطلب تشمل، شامل نہیں ہے شخص حکم، کس کو شامل نہیں؟ لغیر ما، اس فرد سے ہٹ کر، یشملہ عموم الاسم، جس کو عموم اسم، جس کو فقیر شامل ہے اس کے غیر کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔ وہذا لا کلام فی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس میں تو اصلاً بحث ہی نہیں ہے کہ حکم شخصی تو حتماً منتفی ہے۔ اما عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر، البتہ نوع حکم ثابت نہیں، حکم نوعی، نوع حکم سے مراد حکم نوعی ثابت نہیں ہے کسی اور موضوع کے لیے، فلا دلالت لہ علیہ اصلا، اس مفہوم لقب کے لیے، اس لقب کے لیے اس بات پر دلالت نہیں ہے، علیہ یعنی علی عدم ثبوت ہے۔ وقد قیل ان مفہوم لقب اضعف المفہومات، یہ حنابلہ جو ہے حنبلی حضرات کا ایک نظریہ ہے کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں لقب کے لیے مفہوم ہے لیکن ذرا جو ہے نا وہ ضعیف، جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا ویک، کمزور قسم کا جو ہے نا وہ مفہوم ہے اس کے لیے، لیکن ہمارے ہاں متفق علیہ شیعوں کے نزدیک کے لقب کے لیے مفہوم نہیں ہے، بس لہذا لقب کے لیے بھی نہیں ہے، وصف کے لیے بھی نہیں ہے، عدد کے لیے بھی نہیں ہے، باقی کس کے لیے رہ گیا تھا؟ شرط کے لیے ہے، اور حصر کے لیے بھی ہے، اور غایت کے لیے بھی ہے، لیکن وہ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔